بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم 30ویں پارے کی دوسری صورت سورہ نازعات پڑھ رہے تھے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ہم اس کی 24 آیت پڑھ چکے تھے، آج اس کی 25ویں آیت سے ہم اسٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَقَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے آخرت اور دنیا کی سزا میں۔ دنیا کی سزا کے طور پر تو اسے اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق کر دیا گیا۔ جہاں تک اس کی آخرت کی سزا کا تعلق ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں جا بجا ہوا ہے کہ وہ بہت بھیانک ہوگی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اشتقاقی اعتبار سے لفظ عبرت کا تعلق عبور سے ہے، اور عبور کے معنی ہیں دریا وغیرہ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانا۔ اس حوالے سے لفظ عبرت کے معنی ایک چیز کو دیکھ کر اس سے ملتی جلتی کسی دوسری چیز کی حقیقت کو سمجھنے اور اس خاص معاملے میں سبق حاصل کرنے کے ہیں۔ اب اگلی آیت میں بحث بعد الموت کے حوالے سے مشرکین کے طنزیہ تبصروں کا تفصیلی جواب دیا جا رہا ہے۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اے لوگو ذرا سوچو، کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ اس نے اسے تخلیق کیا۔ رفع سمکہا فسواہا، اس نے گنبد کو بلند کیا پھر اسے ہر طرح سے درست کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو اندھیرا کر دیا اور اس کے دن کو ظاہر کر دیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اس میں سے نکالا اس کا پانی اور اس کا چارہ۔ والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ متاعا لکم ولانعامکم، پھر جب برپا ہوگا وہ بڑا ہنگامہ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے بھاگ دوڑ کی تھی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن اور کھول کر رکھ دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے۔ وَبُرِزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، بس